استاد جی فرماتے ہیں نا، مفتی نعیم صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا. یہ تو کفار نے لگایا نا، فلاں بندہ ایکسپائر ہو گیا ہے، فلاں ڈیڈ ہے. ڈیڈ اور ایکسپائر، انسان کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا، انسان کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ، وجہ اس کی یہی ہے نا کہ اللہ نے انسان کو ایک فکر دی ہے، دائمی فکر دی ہے، جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. دین میں آگے بڑھنے کے لیے اور دین میں ترقی کرنے کے لیے، دین ہو یا دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں ترقی کے لیے جو منہاج اور جو راستہ ہے. آپ ادھر آ جاؤ بھیا، آپ ادھر آ جاؤ، آپ بیٹھیں، پیچھے نہیں کھڑے ہو. جو منہاج اور راستہ ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو آج ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ چیز دلاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی چیز کی فکر کرے اور اللہ اس کو نہ دلوائے. حسب توفیق فکر بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز. اور دنیا نے دیکھا ہے کائنات کا ایک زاویہ اللہ نے بنایا ہوا ہے. اللہ اس کائنات کو انسان کی فکر اور انسان کی سوچ کے مطابق چلاتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جو سوچتا ہے نا میں کر دیتا ہوں. لیکن سوچ ایسی سوچ نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں کل سے ہم اچھی نماز پڑھیں گے، کل سے ہم اچھا ذکر کریں گے. یہ سوچنا، ذکر اللہ اپنی جگہ ضرور، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اپنی جگہ. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر تفکر، فکر اور تفکر کیا؟ بتکلف فکر کرنا. بتکلف فکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان زبردستی کسی چیز کو سوچے. تفکر یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ترقی کی منہاج تک لے کے جاتی ہے. اور جب انسان ایک رخ پہ فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زاویے بناتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اللہ اس کے لیے طریقے خود بخود بناتے ہیں. جب انسان فکر کو سلیم کرتا ہے، فکر کو آگے بڑھاتا ہے. کاش اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جب انسان کسی بھی فکر میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بناتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، حالات گواہ ہیں، حکایات گواہ ہیں. حضرت آپ میری طرف دیکھیں، فہیم بھائی میری طرف دیکھیں، نیچے دیکھیں گے مجھے یوں لگے گا آپ بیزار بیٹھے ہیں. تمہارا اتنا لمبا بیان نہیں ہوتا، مختصر سا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل راتیں ویسے چھوٹی ہیں، عشاء دیر سے ہو رہی ہے، تو کوشش ہوتی ہے مختصر بات کروں اور ایسی بات کر دوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو، ہم سب کے لیے. ہم نے دیکھا ہے جو لوگ قرآن پہ فکر کرتے ہیں اللہ ان پہ قرآن کھولتے ہیں. جو لوگ ایجادات پہ غور کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کے سامنے ایجادات کھولتے ہیں. یہ کیسے چائنیز چیزیں بناتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور جو بندہ فکر کرتا ہے اللہ راستہ کھولتے ہیں. جو پاکستانی لوگ ایسے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ فکر کرتے ہیں اللہ راستے کھولتے ہیں. وہ فکر جماتے ہیں اللہ راستہ بناتے ہیں. اللہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے سالار گزرے ہیں اور بڑے بزرگ اللہ والے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر رات 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی کام سے تھکے ہوئے آئے تھے تو 700 پڑھے اور سو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
آپ نے فرمایا نور الدین آج 300 کم پہنچے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو منزل و راستہ بناتا ہے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ اصل میں ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کام اللہ بناتے ہیں، ہم نے اس بات پہ فکر چھوڑ دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا تو کام بنے گا، مال ہوگا تو کام بنے گا، عزت ہوگا، عزت ہوگی تو کام بنے گا۔ اور بہت دیندار لوگ، دین میں لگے ہوئے لوگ، وہ پیسے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بشری کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن ایسا پریشان ہو جانا کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ایسا پریشان ہو جائے۔ حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مدرسہ جب تک چلتا ہے چلتا ہے، جب تک لوگ مدرسے کی خدمت کرتے رہیں گے میں مدرسہ چلاتا رہوں گا، جب لوگ خدمت کرنا بند کر دیں گے تو میں اساتذہ سے کہہ دوں گا کہ بھئی تنخواہوں کا انتظام نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے ورنہ آپ سے معذرت ہے۔ اور ایسا ہوا بھی، وہ کہا میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، اگر آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں بالکل جا سکتے ہیں، میرے پاس کئی اتنے مہینوں کی تنخواہوں کا انتظام نہیں ہے، بتا بھی دیا، اور کہا میں لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں حضرت حنفی کا مزاج تھا کہ میں چندہ خود سے نہیں کروں، مزاج تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے بھی چندہ مانگا، لیکن چونکہ مروجہ طریقہ ایسا بنا ہوا تو اس وجہ سے ایسے الفاظ استعمال فرمائے۔ تو یہ فکر ہوتی ہے جو انسان کو بدلتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ میری دوائی سے آرام آتا ہے، میری دوائی سے آرام نہیں آیا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ آج بھی ایک صاحب کا فون ایسے تقریباً روز ہی آتا ہے، یہ حکیم صاحب سے علاج کروایا تو علاج میں شفا نہیں ہوئی، تو حکیم صاحب کہنے لگے کہ میری دوائی سے آرام کیوں نہیں آیا، لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی جادو ہے۔ چنانچہ عامل کا نمبر دیا، ان سے رابطہ کیا، وہ تو پہلے ہی حفظ ہوتا ہے نا، رٹا ہوتا ہے، آپ کے اوپر بہت خطرناک قسم کا جادو ہے۔ چنانچہ آپ ایک بکری فلاں کے نام سے، ایک مرغی فلاں کے نام سے ذبح لغیر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے قریب لے جاتا ہے، اور یہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک شرکیہ کام کرے گا تو شیطان خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا تو وہ جنات کو مسخر کرے گا، اس کی پریشانی دور کرو گا، کہتے میں ٹھیک ہو گیا، میرے اوپر تو پکا جادو تھا، بہت خطرناک جادو تھا میرے اوپر۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ ہم اس فکر کو اپنانا چھوڑ گئے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ رزق اللہ نے متعین کیا ہے، معاملات اللہ نے متعین کیے ہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، کیونکہ فکر چھوڑ دی تو اس لیے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان کے رنگ سفید، گورے چٹے اور چہرے پہ داڑیاں، اور دیکھنے میں چہرے پہ نحوست محسوس ہو رہی، اور میں یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی اٹھے ہیں، انہوں نے چند رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، سمجھ میں نہیں آیا، اور جلد اپنے مشیر خاص ان کو بلایا، جمال الدین موسری۔ جمال الدین موسری سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا، تو خاموش ہو گئے کہ بادشاہ سلامت میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو نہیں بج رہا، ایک لائٹ بند کرتے ہیں، غلط بج رہا ہے تو جمال الدین موسری نے جواب، اگلی رات پھر یہ خواب آیا کہ دو آدمی آپ نے دکھایا کہ یہ دو آدمی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر بلایا جمال الدین موسری کو کہ یہ خواب آیا، کہ اچھا۔ تیسرے دن پھر یہی خواب آیا، تہجد کا وقت ہے، جمال الدین موسری کو بلایا کہ کیا کریں، کہ فوراً مدینہ روانہ ہو، فوراً مدینہ روانہ ہو، لگتا ہے مدینے میں کوئی خاص معاملہ ہے۔ تو جمال الدین موسری نکلے ہیں وہاں سے، آگے بجلی، شکر الحمدللہ، جمال الدین موسری نکلے ہیں، نور الدین زنگی سمیت، اور یہ لوگ، یہ 21 دن کا سفر ہے مدینہ کا، وہاں سے صرف 7 دن کے اندر مدینے پہنچے، اور 7 دنوں کے اندر بے چین ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں لے کے جائیں۔ وہاں پہنچے ہیں تو مدینے کے حاکم کے پاس پہنچے کہ ہمیں مدینے میں کوئی گڑبڑ نظر، کبھی آپ کو کیسی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، نہیں کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں،
تو پھر کسی پہ شک ہے تو کسی پہ شک نہیں، تو کیسے پکڑیں گے؟ تو میں مدینے میں رہنے والے ہر بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دعوت کی مدینے میں اعلان ہوا کہ ہر بندے نے دعوت میں شریک ہونا ہے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دعوت ہے۔ سب لوگ آئے اور سب لوگوں نے نور الدین زنگی سے ہاتھ ملایا، ان سے ہدیہ وصول کیا اور چلے گئے۔ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا۔ اس کو لے جائیں۔ دوسرے دن پھر دعوت کی، پھر ایسا ہوا۔ تیسرے دن پھر دعوت کی، پھر ایسا ہوا۔ نور الدین زنگی نے پوچھا دیکھو کوئی بندہ ایسا ہے مدینے کا جو مجھے نہ ملا؟ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن 2 مسافر ہیں جو مدینے میں روزانہ صدقہ کرتے ہیں، وہ کسی کی دعوت پہ نہیں جاتے، لوگ ان کے ہاں کھانے کھاتے ہیں، لوگ ان کے ہاں جب سے وہ مدینے میں آئے ریل پہ لگی ہوئی ہے، سب لوگ ان سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، آٹے سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، کھجوروں سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، پیسوں سے کسی کی مدد، کسی طریقے سے۔ تو کہا کہ انہیں بلائیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے تو دیکھا وہی 2 بوڑھے، تو خواب میں آپ علیہ السلام نے دکھایا۔ 527 ہجری کا یہ واقعہ۔ نور الدین زنگی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جی ہم مسلمان ہیں اور ہم فلسطین سے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ کیا کرتے ہو؟ ہم عالم دین ہیں، لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، درس حدیث ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سند پوچھی تو یاد نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہاں رہتا ہوں؟ ہم بالکل مسجد نبوی کے قریب رہتے ہیں، جہاں حضرت عثمان کا گھر تھا، وہ خاص مقام، وہاں پر انہوں نے جگہ بنائی غنا کی وجہ سے، تو وہاں گھر بنایا تھا اور وہیں وہ رہ رہے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا سامنے ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی جس پہ جائے نمازیں بچھی ہوئی تھی۔ جب اس چٹائی کو ہٹایا تو دیکھا نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی، سرنگ کے اندر بندہ بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب اس بندے نے جا کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پاؤں نظر آ رہا۔ اسی وقت گرفتار کیا، پوچھا کہ کیوں آئے؟ سچ بتاؤ۔ کہا کہ ہم یہودی ایجنٹ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر یہاں سے چورانے آئے کہ ہمیں تو پہلے سے چڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے یہاں پر، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواش اللہ۔ جب انسان کی فکر سلیم ہوتی ہے تو اللہ راستے ایسے کھولتے ہیں، ورنہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا تھا اور کیا سے کیا ہو جاتا۔ بل یہودی کلیم کر سکتے تھے تمہارے پیغمبر کی نعش تمہارے پاس ہے ہی نہیں، چیلنج ہے تو اگر کھود کے دیکھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اتنا بڑا فتنہ ایک چھٹ کی وجہ سے نور الدین زنگی، اسی فکر پہ بتا رہا ہوں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فکر مند تھے کہ کسی طریقے سے یہودیوں سے بیت المقدس واپس کیا جائے۔ بڑی فکر تھی، بڑے بڑے علماء کی مجلسوں میں جاتے، کوئی طریقہ بتائیں، جی ہم کوئی جنگجو تو نہیں ہے کہ ہم طریقہ بتائیں، جنگجو آپ ہیں، آپ کو طریقے آتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں آتے۔ لیکن اس زمانے میں ایک عالم دین تھے جو قرآن پہ بہت غور کرتے تھے، ابو الحکم ابن البرجان۔ یہ ایک علاقہ تھا، جزیرہ تھا، سمندر کے اندر چھوٹا سا جزیرہ واقع تھا، اور اس کو 2 برج آگے، 2 پل آگے لگتے تھے، تو اس وجہ اس کو کہتے تھے ابن البرجان۔ تو برجان کے رہنے والے تھے، اس جگہ کو برجان کہتے تھے۔ تو ابو الحکم نام تھا، لیکن ابن البرجان بھی کہتے تھے کہ وہاں کے بیٹے ہیں، یعنی وہاں کے بڑے۔ تو ابن البرجان نے سورہ روم پہ غور کیا۔ سورہ روم بڑی زبردست سورت ہے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ روم کیسے فتح ہوگا، غلبت الروم فی ادنی الارض۔ تو جب انسان قرآن پہ غور کرتا ہے تو اللہ ایسے علوم عطا کرنا
ایسے ایسے مقامات جب من طلب العلا سحر اللیالی، جب کسی شخص کو فکر پیدا ہو، چاہے دین کی چاہے دنیا کی فکر پیدا ہو، کیا ہوتا ہے کہ سحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگتا ہے، اس کو راتوں کو نیند، میٹھی نیندیں نہیں آتی، کو لمبی لمبی نیندیں نہیں آتی، پھر وہ فکر مند نیند ہوتی ہے، نیند بھی فکر سے معمور ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ایک مسئلہ ہمارا شرع عقائد میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں، میں صرف اشارہ، اعمال جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی کوئی شکل ہے؟ شکل نہیں۔ تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ تمام اعمال کو ایک شکل دی جائے گی، اس کی دلیل کیا ہے کہ اعمال کو شکل دی جائے گی؟ تو اعمال کے لیے جو کہیں بھی تخلیق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، میں کوشش کروں تھوڑا سا آپ کو سمجھ کہ تخلیق اس چیز کی ہوتی ہے جو نظر آئے عمومی طور پہ، اعمال کی تخلیق کے لیے قرآن میں کوئی لفظ استعمال ہوا؟ تو یہ سوال ہمارے سبق کے درمیان ایک طالب علم نے استاد جی مولانا نجیب اللہ خان صاحب سے کیا، صحیح فرمانے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوا، سوچتا رہا، تو رات کو خواب آیا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، مجھے کہہ رہا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کلا انا خلقناہم مما یعملون، تم نے نہیں پڑھا قرآن؟ جی پڑھا ہے کہ اس سے یہی مطلب تو ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا اوور ویو دیا، پورا مسئلہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا، نہ ہی کیونکہ وہ ایک علمی فقہی اصطلاحات میں سے۔ تو یہ اللہ رب العزت انسان کی بہت مرتبہ اس میں مدد فرماتے ہیں۔ جلال الدین شمس الدین جلال، یہ جلالین کے مصنف، یہ فرماتے ہیں، میں ان کو حاتم اللیل بھی کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے یہ بولا ہے، تو پھر میں اس حدیث کو لکھتا ہوں، ورنہ لکھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان فکر کرتا ہے اللہ راستے کھولتے ہیں۔ اگر دین میں اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی فکر کو تبدیل کریں۔ فکر اگر یہ ہے کہ مجھے مزہ آئے، فکر اگر یہ ہے کہ میں انجوائے کروں، فکر اگر یہ ہے کہ مجھے انٹرٹینمنٹ ہو، تو زندگی اسی ڈگر پہ چلے گی۔ اور انٹرٹینمنٹ سے کیا ہو؟ جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ آپ کو کس کو آگے لے جاتے ہیں؟ جو جتنا میراثی ہوگا، جو جتنا شور مچانے والا ہوگا، جو جتنا ہلہ گلا کرنے والا ہوگا، وہی سب کو پسندیدہ ہوگا۔ اور محنت کرنے والے، محنتوں سے آگے بڑھنے والے، دیکھیں ایئرپورٹ سے نکلے سامنے کرکٹرز کے اسٹیچو رکھے ہوتے ہیں، اور اسی جگہ پر جس نے پورے ملک پہ احسانات کیے ہیں وہ آتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ساری دنیا، سارا ملک انٹرٹینمنٹ پہ لگا ہوگا، کیوں؟ ہماری فکر اس طرف چلی گی، ہماری فکر اس طرف چلے گی، ہماری نوجوان نسل بھی ادھر جائے، ہمارے بوڑھے بھی ادھر جائے، ہمارے دیندار بھی ادھر جائے، ہمارے تقویٰ والے بھی ادھر جائے، ہماری جماعتوں والے بھی ادھر جائیں، فکر تبدیل ہوئی۔ حضرت جی مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تشریف لاتے تھے، تو حضرت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، حضرت کے چہرے پہ ایسی فکر ہوتی تھی، ایسی فکر ہوتی تھی، اور صرف ایک بات ہوتی تھی، لوگوں اپنے انفرادی اذکار پورے کرو، لوگوں اپنے انفرادی اذکار پورے کرو، انفرادی اذکار کرو گے تو فکر سلامت رہے گی، ورنہ فکر برباد ہو جائے گی۔ فکر، انفرادی فکر جب انسان کو لگتی ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ اس کے بغیر شور مچا لو، بیانات کر لو، بیانات سن لو، ان چیزوں میں لگ جو یقین کرنا تھوڑی دیر کی ترغیب ہوگی، ورنہ آگے نہیں بڑھتے۔ ابن البرجان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا کہ اس طریقے سے بیت المقدس فتح ہوگا، اور سورہ روم سے ثابت کیا، بڑی تفصیل ہے، سورہ روم سے ثابت، سورہ روم کے اندر یہی مسئلہ ہوا تھا کہ فارسی فتح کر گئے تھے، اور پھر رومیوں نے ان کے مقابلے میں آ کے، تو میں نے اپنے درس قرآن میں بہت سے واقعات اس کو سنا ہے، تو خیر میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، کچھ باتیں میں بتاؤں۔ ابن البرجان کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں قریب میں ایک علاقہ ہے، قریب میں ایک کردستان کا ایک علاقہ ہے،
کردستان کے اس علاقے میں جائیں اور اس علاقے میں جا کے اعلان کریں کہ بیت المقدس یہودیوں سے لینا ہے اور یہودیوں سے لے کر ہم نے مسلمانوں کو واپس دلانا ہے. کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ اور وہی بندہ میرے ساتھ چلے جو سر کٹانے کے لیے تیار ہو. آپ یہ فکر چلائیں اور کردستان کے علاقے میں فکر چلائیں، اور فکر چلانے کے بعد آپ کے پاس جو مجاہدین جمع ہوں گے تو وہ 14 لاکھ ہوں گے. یہ کب بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے 553 ہجری میں، 553 ہجری میں بتا رہا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ اپنے استاد سے پوچھا، اس سے جی یہ کون سا علم، یہ کون سا علم بتا رہی؟ تو غیب کا علم لگ رہا ہے. علمانی بھی لکھ رہی ہے اور ابن کثیر بھی لکھ رہے ہیں، ابن تیمیہ بھی لکھ رہے ہیں. تو ابن تیمیہ نے بڑی اچھی تعویل کی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اپنی ذاتی بات ہے، یہ علم اتفاقی تھا اور اللہ رب العزت نے اس علم کو سچ ثابت کر دیا. اس بات نے مجھے خوب کہ ان کی فکر ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک علم عطا فرمایا. میں نہیں سمجھتا یہ علم اتفاقی ہے. ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. ان کے کہے مطابق کہ یہ علم اتفاقی ہے، ٹھیک بات ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے قرآن پہ فکر کیا، سورہ روم پہ غور کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے پہنچے کھولے ایسی چیزیں کھولی، یہ چیزیں کھولی. کیونکہ جب انسان خواب کی تعبیر میں لگتا ہے تو خواب کی تعبیر کے اندر آپ کو بہت سی ایسی چیزیں کھلتی ہوئی ملتی ہیں. آیات کے عقدے کھلتے ہوئے ملتے ہیں، آیات کے الفاظ کھلتے ہوئے ملتے ہیں، آیات کے الفاظ کے اندر جو نمبر ہوتے ہیں وہ نمبر حروف ابجد کھلتے ہوئے ملتے ہیں، اور اس سے بہت سے معنی اور ماخذ نکلتے ہیں. کہیں سے 14 لاکھ نکالا، کہیں سے کردستان نکالا، فی ادن الارض سے کردستان نکالا، پھر کرد کا قلعہ تو شہباں نکالا. یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو علم کے اشارے دے رہی ہے. میں تو ہوا بھی نہیں لگ سکتی، لیکن جو تھوڑا بہت ان چیزوں کو پڑھا تو اس سے سمجھ میں کہ حضرت کو کیسے اندازہ ہوا ہو. کیا چیز ہے؟ جب انسان فکر کرتا ہے تو اللہ عقدے کھولتے ہیں اور اللہ ایسے راستے کھولتے ہیں، انسان سمجھ پاتا ہے کہ واقعتاً یہ چیز ہے. صحابہ کرام فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی فرمائی جو ہمیں بھول جاتی تھی. پھر جب وہ واقعہ یاد آیا تو پھر ہمیں واقعہ سامنے پیش آیا تو اللہ کے نبی نے تو یہ بھی سمجھایا تھا ہمیں کہ یہ ایسے ہونا ہے، پھر یہ ایسے ہونا ہے، پھر یہ ایسے ہونا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کچھ بتایا. یہ تک بھی فرمایا تھا ایسی سواریاں ہوں گی جو کئی میل لمبی ہوں گی، ایسی سواریاں ہوں گی جو کئی میل لمبی ہوں گی. آپ دیکھ لیں ہماری جو ٹرینز چلتی ہیں وہ کتنی لمبی ہوتی ہیں. مال بردار گاڑی تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر لمبی ہوتی ہے پاکستان کی. پاکستان سے باہر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی دیکھیں، ان کی ٹرینیں کتنی لمبی ہوتی ہیں. 4 5 کلومیٹر لمبی ٹرینیں ہوتی ہیں ان کی. ہمارے ملک کی تو چلو ویسی مال بردار مسافر ٹرینیں اتنی لمبی ہوتی ہیں. تو بہرحال میں اس میں تو نہیں جاتا، یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اتنی لمبی سواری ہوگی، ایسی لمبی سواری میں اتنی لمبی سواری. فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو وہ ایسے گدھے پر سوار ہوگا، ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ظاہر بات ہے کوئی گدھا تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کوئی ہوائی جہاز ایسا ہوگا کہ جس کے، لیکن اس وقت سمجھا نہیں سکتے تھے کہ سواری جہاز کو کیسے سمجھا، جہاز کو ظاہر بات نہیں سمجھا سکتے. کیا ہے کہ فکر سے ایک چیز کھل جاتی ہے. چنانچہ یہ تو علم غیب ہے. فکر سے جب چیز کھلتی ہے تو عجیب علوم اللہ عطا فرماتے ہیں، عجیب و غریب معاملات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جب انسان فکر اپنی بڑھاتا ہے، فکر اپنی چلاتا ہے. چنانچہ طلبا سے ہم کہتے ہوتے ہیں پرچہ نہیں آتا بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو، سوچتے رہو کیا لکھ سکتے ہیں، کیا لکھ سکتے ہیں، کیا لکھ سکتے ہیں، اور آخر تک بیٹھو، سوچتے رہو کیا بہتر ہو سکتا ہے. پرچہ بالکل آتی تو آتا ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں آتا تو بیٹھے رہو، دیکھو مزید کیا کر سکتے ہیں، مزید کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. محض اپنے ذہن کو تابع کر کے چلانا کافی نہیں ہوتا. چنانچہ اور اپنے ذہن کو تابع کر کے چلانے کے لیے صحیح چیز چاہیے ہوتی ہے.
چنانچہ اسی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ ناول نہ پڑھو. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک حد تک پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, ایک حد تک کہانی پڑھ, بس 2-4 کہانیاں پڑھ لی مہینے میں ایک, تو ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے کافی. اسی کو اوڑھنا بچھونا بنایا تو فکر تبدیل ہوتی ہے, فکر تبدیل ہوتی. یہ جتنی عورتوں کے اپنے شوہروں سے جھگڑے ہوتے ہیں کسی فکر کی وجہ سے ہوتے ہیں, شوہروں کے اپنی بیویوں سے جھگڑے ہوتے ہیں کسی فکر کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی ایسے بہت سے معاملات ہیں, ایسی بہت سی چیزیں. تو ابن البرجان رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے کردستان کے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے لشکر تیار کرو. یہ لشکر بنے گا 14 لاکھ کا. جب یہ لشکر 14 لاکھ کا بن جائے تو اس لشکر کو نکالنا اور سفر کے مہینے میں کرک کا جو قلعہ ہے, قلعہ الشہباء, اس کو فتح کرنا. جب سفر کے مہینے میں اس کو فتح کرو گے تو پھر سمجھ لینا رجب کے مہینے میں بیت المقدس فتح کر لو گے. اگر سفر کے مہینے میں قلعہ الشہباء کو فتح نہیں کیا تو پھر تم لوگ رجب کے مہینے میں بیت المقدس کو بھی فتح نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کیا ہوا 563 ہجری میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیماری تھی, اس بیماری کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہو گیا. طبیبوں سے کہا کہ مجھے ایسی دوائی بنا کے دو کہ مجھے بھوک نہ لگے, مجھے روٹی کھانے کی ضرورت نہ پڑے. طبیبوں نے کمال کیا اور دوائی بنائی. دوائی بنائی ہے اور دوائی بنا کے دی ہے, 2 مہینے تک دوائی کھائی ہے. وہ واقعہ تو صحیح, لیکن اس کے ساتھ پیشاب پخانا بند ہو گیا. یہ پیشاب پخانا ضرورت نہ بنتا تھا. جب روٹی نہیں کھائیں گے تو نہ پیشاب بنے گا, نہ پیاس لگتی ہے, نہ روٹی کھاتے ہیں. سکوف ایسا وہ چل جاتے ہیں, جسم کو کفایت کر دیتے. تو پیشاب پخانا نہیں ہے, جب پیشاب پخانا نہیں ہے تو وہ راستے بند ہو گئے. جب راستے بند ہو گئے تو زہر اندر ہی اندر پھیلنا شروع ہوا, اندر ہی اندر پھیلنا شروع ہوا. اطباء کو پکڑ لیا کہ یہ تم نے کیا کیا. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کہنے چھوڑ دو ان کو, یہ اللہ کی قضا تھی. لیکن مجھے ایک فکر ہے کہ بیت المقدس کا کیا کرنا. تو صلاح الدین سرانے کھڑے ہوئے تھے. صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب, یہ نجم الدین ایوب یہ ایک دفعہ دشمن کی قید میں چلے گئے تھے. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت میں 14 یہود اور نصارہ کے سرداروں کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا دیا. ایک وقت میں 14 ممالک نور الدین زنگی کی قید میں تھے. تو صلاح الدین ایوبی کے والد کو ایک رات میں گئے اکیلے 10 بندوں کے ساتھ. دیکھو پورا لشکر لے کر نہیں گئے, 10 بندوں کے ساتھ گئے اور نجم الدین ایوب کو چھوڑوا کے رہے. ایک فوجی کا ایسا معاملہ تھا. اللہ. نجم الدین ایوب سے کس نے کہا تم شادی کیوں نہیں کرتے, عمر تمہاری 40 سال. تو میں ایسی عورت سے شادی کروں گا جس میں یہ جذبہ ہو کہ ہمارا بچہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, بلکہ وہ جائے گا اور جا کے وہ بیت المقدس کو فتح کرے. چنانچہ صلاح الدین ایوبی جب نور الدین زنگی کی جگہ پہ آئے ہیں تو دعوت کے اندر یہ پورا میز بھرا ہوا اور میز کے اوپر 4 گائے اور 4 اونٹ اور 4 بکرے پورے مشوی کر کے رکھے ہوئے. مجھے تو بھوک لگی. پورے مشوی کر کے تیار کر کے وہ رکھے ہوئے ہیں. اب کیا صلاح الدین ایوبی پہنچے تو یہ کیا ہے؟ تو استغفر اللہ, یہ میرے لیے کھانا کیسے حلال ہو سکتا؟ آئے ہیں, ایک روٹی اٹھائی ہے اور ایک بوٹی توڑ کے روٹی پہ رکھی. وہ چلتے ہوئے گئے کہ مجاہد کبھی بیٹھ کے کھانا کھا نہیں سکتا جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوتا. ایوبی بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. مطلب یہ کہ آرام سے کھانا نہیں کھاتا. نہیں, اس کو کہا کہ یہ سب فقراء میں تقسیم کرو. تو ایسی فکر ہوتی ہے تب انسان کو مزین چیزیں اچھی نہیں لگتی. جب انسان کی فکر سلامت ہوتی ہے کہ نشوں اور جھمیلوں میں اس کا جی نہیں لگتا, پھر گناہ اس کو چھین نہیں سکتے, گناہ اس کو کھینچ نہیں سکتے. فکر سلامت نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. ابن البرجان رحمۃ اللہ علیہ کے کہے مطابق جب گنتی کی صلاح الدین ایوبی 563 ہجری میں نور الدین زنگی تو چل بسے اور کردستان کے علاقے
وہاں پہنچے ہیں، گنتی کی ہے تو 14 لاکھ فوجی بنے۔ دیکھو بھائی کیا کرے، صحیح نہیں سے کیا کرے، 14 لاکھ فوجی بنے ہیں۔ شکرانے کے طور پہ اونٹ ذبح کیے، شکرانے کے طور پہ صدقات کیے، پھر وہاں سے نکلے ہیں۔ سفر کے مہینے میں کرک پہنچے ہیں اور وہاں قلعۃ الشہباء فتح کیا۔ اور تاریخ رہی ہے کہ جس نے بیت المقدس فتح کیا اس نے پہلے قلعۃ الشہباء کو فتح کیا، پھر وہاں سے نکلے۔ اب یہاں پر کہا تھا کہ جمعے کے دن بیت المقدس پہ قبضہ کرو گے لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ اب صلاح الدین ایوبی جمعے کے دن پہنچے بیت المقدس، نہیں حملہ 2 مہینے تک سے، سفر کے مہینے کے بعد نکلے ہیں، سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، 2 مہینے پڑاؤ ڈالا اور اٹیک پہ اٹیک منجنیق تھی اور اس کے ذریعے سے پتھر برسائے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ صرف فوجیوں کے اوپر، بیت المقدس کی ایک دیوار بھی نہ ٹوٹے، اس کا بہت لحاظ رکھا کہ بیت المقدس کے اوپر کوئی بےادبی والا کام نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب یہ خیال تھا تو ان کی جرأت زیادہ تھی، سارے یہودی اکٹھے، سارے عیسائی اکٹھے، ریجنالڈ 5 لاکھ کی فوج لے کر آیا اور اس طریقے سے دوسرے کرتے کرتے 35 لاکھ یہودی اور عیسائی وہ ایک جگہ پر اور مسلمان 14 لاکھ ایک جگہ۔ اب ایک لجنت الترکیب تھا، ایک ان کی کمیٹی تھی، انہوں نے سیڑھیاں بنا کے دیواروں پہ چڑھے۔ جب سیڑھیاں بنا کے دیواروں پہ چڑھے تو انہوں نے گرم کھولتا ہوا پانی اور آگ کے گولے بنائے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں پہ پھینکتے تو سیڑھیاں ایسے پگھل جاتی تھی، لوہے کی سیڑھیاں ہونے کے باوجود۔ اب کیا کریں؟ تو کہا بھی ہمارا لجنت الترکیب نے کہا کہ بیت المقدس کی ایک دیوار توڑا۔ بھائی سلطان ایوبی کہنے لگے میں بیت المقدس کا محافظ ہوں، میں اس کی دیوار کیسے توڑ سکوں، میں نہیں توڑوں۔ تو مفتی اعظم بھی یہاں موجود ہیں، بڑے اکابر بھی یہاں موجود ہیں، قاضی حداد بھی موجود ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پر مسلمانوں نے فتح کیا تھا کعبۃ اللہ کو، تو اس وقت بھی کچھ دیر کے لیے قتال ہوا تھا، تو یہ زمین تو اس حساب سے ویسی نہیں ہے، لہذا آپ اس پہ قتال کرنے کے لیے دیوار توڑ سکتے ہیں۔ تو جب منجنیق کے چند پتھر پڑے تو دیوار ٹوٹی، جب دیوار ٹوٹی ہے تو فوجی جوان اندر داخل ہوئے، جب دیکھا عوام سامنے آ رہی تو ان کا سردار جو مشترکہ سردار تھا وہ باہر آئے سفید جھنڈا لے کر، کہنے لگے کہ ہمیں صلح منظور ہے، ہمیں جانے دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے جب آج سے 50 سال پہلے ہم نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو بیت المقدس کے اندر 70,000 مسلمان تھے، 70,000 مسلمان تھے، ہم نے 70,000 کے 70,000 کو قتل کیا تھا، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچیاں، کیا نو مولود، کیا دودھ پیتے، ان سب کی ہم نے گردنیں اتاری تھی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم جب نکلیں گے تو پیچھے سے ہمیں چھوڑیں گے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہنے لگے انا صلاح الدین لست بمفسد الدین، میں صلاح الدین ہوں، میں مفسد دین نہیں، کہ میں جو بات کہہ دیتا ہوں اس سے پہ ڈٹ جاتا ہوں، میں اپنی زبان پر قائم رہوں گا۔ تم کو نکلنا ہے کہا 3 دن چاہیے، کہا 6 دن دیتا ہوں، نکل جاؤ۔ اور جو تمہارے علاقے ہیں ان میں سے ان علاقوں میں سے کسی علاقے پہ سے تم کو روکا نہیں جائے، جب سرداروں کو لے جاؤں گا سرداروں کو بھی لے جاؤں، جوانوں کو لے جاؤں گا جوانوں کو بھی لے جاؤں، عورتوں کو لے جاؤں عورتوں کو بھی لے جاؤں۔ کیا کرنا ہوگا؟ اتنا فدیہ دینا ہوگا، اتنا فدیہ دینا ہوگا، لیکن اس میں سے آدھا میں اور میرا بھائی عادل دیں گے، سرودنی کے بھائی عادل، میں اور میرا بھائی عادل دیں گے، اور بقیہ جو ہے آپ لوگوں کو دینا ہوگا۔ دشمن کا ٹیکس بھی دیا۔ جمعے کے دن چاشت کے وقت یعنی 9 بجے 10 بجے صلاح الدین ایوبی وہ بیت المقدس میں جب داخل ہوئے ہیں تو فوجیوں نے کہا کہ ابن البرجان نے تو کہا تھا کہ جمعہ بھی پڑھیں گے، یہ تو ہم داخل ہو گئے 2-2.5 گھنٹے میں بیت المقدس کی صفائی ہو جائے گی تو ہم جمعہ بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔
تو صلاح الدین نے کہا ٹھیک ہے ہم کون سے ابن برجان، یا جب فتح ہو گیا تو جمعہ یہی پڑیں گے۔ جب بیت المقدس کو پار کر کے تھوڑا سا آگے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر 3000 خنزیر بندے ہوئے۔ اب حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ سب سے پہلے دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب خنزیر پاک اور مقدس زمین پر ہو یہ تو برداشت نہیں، چنانچہ خنزیر کو ختم کرنا ہے، ان کو ختم کیے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو بیت المقدس کی 200 میل زمین حدود بیت المقدس میں داخل ہے۔ اب 200 میل کا مطلب ہے یعنی 370 کلومیٹر۔ چنانچہ خنزیر کو یہاں سے لے کر گئے اور وہاں جا کے خاک کر کے وہاں پر ذبح کیا، ذبح کر کے واپس آتے آتے عصر کی نماز پڑھی، جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ابن برجان نے کہا تھا ویسے ہی ہو، تو 370 کرتے جاتے عصر مغرب کا وقت ہوا، پھر اگلے جمعے کو پڑھا۔ تو میں بات کو کرتے کرتے آگے نکل گیا کہ انسان کی جب فکر ہوتی ہے تو اللہ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انسان فکر کے اندر بہت سے معاملات، بہت سے سہارے پکڑتے ہیں۔ جب فکر نہیں ہوتی تو پھر انسان تنکوں سے سہارے لیتا ہے، ڈوبتے کو دن کی کیا ذرا سنو، جب ڈوبنے والا ہوتا تو پھر دن کے پکڑتا ہے۔ پہلے فکر کرتا تو کچھ پہن لیتا، لائف جیکٹ پہن لیتا کہ کچھ نہ ہو۔ تو انسان کی فکر سلیم ہے تو دین بنتا ہے اپنے اندر فکر سے۔ میں اپنے بارے میں فکر کروں، میں اپنے بارے میں مراقبہ کروں، میں اپنے اعمال کی فکر کروں، ان اعمال کو صحیح کرنے کی فکر، اور ہر چیز میں فکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وأكرم الأنبياء وأشرف الأنبياء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام واغفرنا له السلام. تبارك ربنا وتعالى جل اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کی ملی ادا کیجیے، ہم سب کو دین کی سچی فکر عطا فرما دیجیے، دین کی سچی کڑک عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ اللہ جس فکر سے ترقی ہوتی ہے وہ فکر صالح نصیب کرنا، جس فکر سے آپ ملتے ہیں وہ فکر نصیب کرنا۔ اللہ دنیا کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، گھر کے معاملات کی فکر ہے، گھر کے حالات کی فکر ہے، اداروں کی فکر ہے، نمازوں کی فکر ہے، لیکن آپ کے ملک کی فکر ایسی نصیب ہو جائے جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اللہ یہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہ یہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اپنے پیار کے قابل بنائیے، اپنے سلیم قلب سلیم فہم سلیم دیگر ہمارے بیٹھنے کو آنے کو، یہ جو لوگ جتنا دور دور سے آئے ہیں ان کے آ جانے کو، بیٹھ جانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اللہ زندگی کی تبدیلی، اچھی تبدیلی اور آپ کے قربت کی تبدیلی اے اللہ وہ نصیب فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں پر کہا ہے اللہ سب کچھ سب کی دعا قبول کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائیے، تکلیف والوں کو تکالیف سے بچائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ جو مہنگائی کا عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما کے اللہ اس عذاب اور وبال کو دور فرما دیجیے۔ آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اعمالکم تمہارے اعمال تمہارے حکمران بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت، آفات، تکالیف، بلیات اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے عصر بھائی کو نرین اور صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے،
نوان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی ہوتا ہے، ڈاکٹر خالد صاحب، خالد حسن، اللہ اور جن جن لوگوں کو سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. بھائی انشاءاللہ ہماری کل حج کی نشست ہونی ہے یہاں پر 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک. 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک حج کی تربیت نشست ہے. کچھ ساتھی حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے رکھیں تو دوسرے لوگ بھی شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتا ہے. 10 بجے ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے.